السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان کو ادا کر لو، اپنے مناسک کو پورا کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ۔ بس بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو دنیا میں ہی عطا فرما دے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 200، 201، 202، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان تینوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم اپنے مناسک کو یعنی حج کے ارکان کو پورا کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بالکل ویسے ہی کرو جیسے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب حج کرنے کے لیے جاؤ اور حج کے ارکان کو کمپلیٹ کر لو تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں روایت نقل کی ہے، امام سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے حج کے موسم میں جو لوگ حج کے لیے پہنچتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کر کے کہتا کہ میرا باپ جو تھا وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، میرا باپ لوگوں کی بوجھ کو اٹھا لیا کرتا تھا، میرا باپ لوگوں کی دیت کو ادا کر دیا کرتا تھا، یعنی اسی طرح سے اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ حکم دیا کہ جب تم حج کے ارکان کو ادا کر لو تو باپ دادا کا ذکر نہیں کرنا ہے جیسا کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب حج کے ارکان کو پورا کر لو تم لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تم لوگ پچھلے زمانے میں اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ کیا رہنمائی فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یعنی جب اللہ کا ذکر کر لو تو دعا کرو۔ پہلے تو یہ رہنمائی تھی، دعا کرو، یعنی کثرت سے دعا کرو۔ کیوں دعا کرو؟ کیونکہ کثرت سے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اور بڑی امید ہے کہ دعا قبول ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر جو 3 آیات پڑھے گئے جس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا، ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت اور برائی بیان کی ہے جو لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا میں خالی دنیا مانگتے ہیں، یہ دے دے، وہ دے دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں مانگتے کہ اللہ آخرت میں خیر و بھلائی دے، نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو دعا تو کرتے ہیں لیکن کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ دنیا میں ہی دے دے، اولاد دے دے، مال دے دے، کاروبار دے دے، صحت و عافیت دے دے، بہترین گھر دے دے، اس سال کو ایسا بنا دے، خوشحالی والا بنا دے، فلاں بنا دے، چلا بنا دے، لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی مذمت اور برائی بیان کرتے ہوئے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں. ان کی مذمت بیان کی، ان کی برائی بیان کی. امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے روایت نقل کیا. امام سعید ابن جبیر رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ آتے، کچھ دیہاتی آتے اور عرفات میں کھڑے ہو کر کے عرفات میں وقوف کرتے ہوئے یا مشعر حرام میں دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے خوشحالی کا، اولاد کے حصول کا اور دنیا کی خیر و بھلائی کا جو ہے سال بنا دے. اس سال میں ہم لوگوں کو اولاد حاصل ہو، رزق حاصل ہو، اچھائی حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ایسا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی. اور پھر فرماتے ہیں آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ ایسے لوگوں کے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئے. کون سے لوگ آئے؟ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ، کچھ لوگ ایسے آئے من یقول، جو کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے. کیا دعا مانگتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی نعمت اور خیر و بھلائی عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی خیر و بھلائی اور نعمت عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو آگ کے عذاب سے بچا. جب ان لوگوں نے یہ دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی. کیا تعریف بیان کی؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے کمائی کا حصہ ہے، یعنی نیک اجر تیار ہے ان کے لیے، بہترین اجر تیار ہے ان کے لیے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جلدی اجر دینے والا ہے. یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، ان دونوں آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی جو دعا کرتے ہیں تو دعا میں اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، یعنی دنیا کی بھی خیر و بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر و بھلائی مانگتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سامعین اکرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی خیر و بھلائی کو جمع کر دیا ہے. اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی خیر و بھلائی کو جمع کر دیا ہے. پھر دنیا حسنہ، جب بندہ کہتا ہے کہ دنیا میں اچھائی دے تو ہر طرح کی خیر و بھلائی آتی ہے. ایک بندہ جس کو دنیا میں ہر طرح کی خیر و بھلائی چاہیے اللہ وہ دیتا ہے. مثال کے طور پر جب بندہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اچھائی دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے اچھے انداز میں اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وہ بندہ دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو وسیع رہائش دے، بہترین ہم سفر دے، اچھا رزق دے، نیک اعمال کی توفیق دے، اچھا علم دے، اور اس طرح کی جتنی بھی خیر و بھلائی اللہ سب دے دے. پھر دنیا حسنہ کے اندر تمام چیزیں آ گئی. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی دے. اس کے اندر کیا آیا؟ آخرت میں سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے دے. سب سے بڑی اچھائی کہ اللہ جنت دے دے. اور اس کے ہی ریلیٹڈ آخرت میں اچھائی دے. کیا مطلب؟ اللہ جب ہم قبر میں جائیں تو قبر کی ہولناکی سے بچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب حشر میں پہنچے تو حشر کی خوفناکی سے، وہاں کے بڑے بڑے خوف سے اللہ نجات مل جائے. اللہ حساب آسان ہو جائے، یعنی آخرت کے تمام مرحلے آسان ہو جائے. پھر دنیا وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائی دے. وقنا عذاب النار، اور جہنم کے آگ سے بچنا.
یا جہنم سے نجات، تو اس کا ایک ہی سبب ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو اس کے اسباب کو دنیا میں ہی تیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو اس کے اسباب کو دنیا میں ہی تیار کرنا پڑے گا، اور دنیا میں اس کے اسباب کیسے تیار ہوں گے؟ سب سے پہلے جو حرام چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو گناہ کے کام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہاں تک کہ شبہے والے کام سے بھی بچنا ہے۔ اگر کسی کام میں شبہ ہے، ہم فور ایگزامپل بتا دیتے ہیں، یہاں پر خوب غور سے سن لیجئے اور سن کر کے سمجھ لیجئے۔ آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ گھر بھاڑے پر دیا جاتا ہے۔ کیسے گھر بھاڑے پر دیا جاتا ہے؟ بھاڑے پر نہیں دیا جاتا ہے، اب ایک گھر ہے اس کو دینا ہے تو اس کے لیے ہائی ڈپوزٹ لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھوگیا کیا کہتے ہیں؟ یعنی مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے ایک گھر کا کہ اس کا جو ایڈوانس ہونا چاہیے وہ 50,000 60,000 70,000، اور اس کا کرایہ کتنا ہونا چاہیے؟ 6,000 یا 7,000۔ اب کیا کرتا ہے بھوگیا والا؟ 50-60,000 کا جو ایڈوانس ہوتا ہے اس کے لیے آدمی ہائی ڈپوزٹ دیتا ہے، یعنی 5 لاکھ روپے دے دیتا ہے، 7 لاکھ روپے دے دیتا ہے، 10 لاکھ روپے دے دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ بھاڑا نہیں دیں گے، 3 سال کا ایگریمنٹ بنے گا پھر پیسہ واپس کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بھوگیا، لوگ اس کو لیز کہتے ہیں، لیکن یہ لیز نہیں ہے۔ جو لوگ جانکار ہیں ان کو معلوم ہے کہ لیز کس کو کہتے ہیں۔ لیز کہتے ہیں کہ 11 سال کا ہو، 21 سال کا ہو، 51 سال کا ہو، 90 پر 9 سال کا ہو، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اتنے سال کا ہر مہینے کا جو بھاڑا ہوتا ہے جوڑ کر کے ایک بار لے لیا جاتا ہے، اور وہ ریفنڈیبل نہیں ہوتا ہے۔ جب لیز کا وقت ختم ہوگا آپ کو مکان چھوڑ دینا ہے یا لیز کو رینیول کرانا ہے۔ یہ لیز نہیں، یہ ہائی ڈپوزٹ ہے، یعنی ہائی ڈپوزٹ کر کے بھاڑے کو روکنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں ایک ہیلا نکالتے ہیں، ہائی ڈپوزٹ دے دیتے ہیں، 500 روپیہ بھاڑا دے دینا۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے اختلاف ضرور ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں شک و شبہ ہے، ایسے لوگ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑنا، یعنی جہاں پر حرام کا ایک رتی بھی شائبہ ہو اس چیز کو چھوڑ دینا، حرام کا ایک رتی بھی شبہ ہو اس کو چھوڑ دینا۔ اگر جہنم سے بچنا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ والے کام کو چھوڑنا، حرام کاموں کو چھوڑنا، اور جن کاموں میں شبہ ہے اس کو بھی چھوڑ دینا، اور نیکی کی طرف آگے بڑھتے رہنا۔ اور وہ بھی نیکی کیسا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو جہنم سے بچ جائے گا آدمی۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا کہ بندے کو کیسے دعا کرنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے، اور کیا کہا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کی کمائی کا حصہ یعنی نیکی کا اجر و ثواب بالکل تیار ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو جلد سے جلد نیکی دینے والا ہے۔ اس دعا کی عظمت اور اس دعا کی اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے سنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے۔ 2 حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حدیث نمبر 4522۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا کو یاد کر لیجیے، دعا کو مانگیے۔ اس میں بندہ اپنے رب سے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی بھی خیر و بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھی خیر و بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچانا۔ اس لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی، اور اسی روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کے اندر روایت کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت کے لیے گئے۔ مسلمان بیمار ہے بہت دنوں سے، ایسا بیمار ہے کہ اس بیماری نے اس کے جسم کے گوشت کو بالکل ختم کر دیا ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور بالکل پرندے کے مانند چھوٹا ہو گیا ہے۔ ابھی ہم لوگ ایسے دکھ رہے ہیں، ابھی ہم لوگوں کے اس سے ماس نکلنا شروع ہو جائے، یا پھر جو آدمی بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں آپ ان کو دیکھیے گا، جوانی میں کیسا تھا بوڑھے میں کیسا ہو گیا، ویسے ہی وہ آدمی بالکل بیماری کی وجہ سے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا اور بالکل پرندے کی مانند ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے عیادت کے لیے،
پوچھا کہ دیکھا تو حیران ہو گئے، رسول ہے، اللہ نے ان کو فراست دی، ویسی سمجھ اور دور رس اللہ نے کسی کو نہیں دیا، دیکھا تو سمجھ گئے۔ کہا کہ کیا تم کچھ دعا کرتے ہو کیا اللہ سے، کچھ دعا مانگتے ہو کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو تو مجھ کو عذاب دینے والا ہے، اللہ وہ عذاب مجھ کو تو دنیا میں ہی دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ، تمہارے اندر اتنی طاقت کا ہے، کسی کے انسان کے اندر بھی اتنی طاقت کا ہے کہ آخرت میں جو اللہ عذاب دے گا اس کو سہ لے۔ تم نے ایسی دعا کیوں کی؟ تم کو یہ دعا کرنا چاہیے تھا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھلایا اور اس کے بعد اس نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا یابی دے دیا۔ تو یہ دعا ہے، اس دعا کو کثرت سے پڑھیے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں پڑھیے، سجدے میں پڑھیے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہم ضرور ملائیے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کو سجدے میں نہیں پڑھنا ہے، اس لیے اللہم آتنا فی الدنیا پڑھیے، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کثرت سے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر و بھلائی سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔